بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی استقبال۔ رمضان المبارک کا مہینہ نہایت ہی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اور اس کے پانے کی اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک مہینے کی خوش آمدید کر کے استقبال کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ دہرائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس میں کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات بے تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال ماہ شعبان میں ہی روزے کی کثرت سے فرماتے تھے۔ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات، عبادت و ریاضت میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا تھا۔ ذیل میں ہم رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیدہ معاملات بیان کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات رمضان پر عمل ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اور انہی معاملات کی روشنی میں ہی ہم اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں سے بہرہیاب ہو سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے پر خصوصی دعا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تھے تو فرماتے تھے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا۔ سحری و افطاری کا معمول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالتزام روزے کا آغاز سحری کھانے سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ سحری ضرور کھایا کرو، خواہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق واضح بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری سرپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں۔ رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ سحری و افطاری بے شمار فوائد و برکات کے حامل ہے۔ روحانی فوائد و برکات کے علاوہ سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دن کا قلولہ کر کے رات کی نماز کے لیے مدد حاصل کرو اور سحری کھا کر دن کے روزے کی قوت حاصل کرو۔ امام نووی سحری میں برکت کے فوائد کے حوالے سے لکھتے ہیں، سحری میں برکت کی وجوہات ظاہر ہے، جیسے کہ یہ روزے کو تقویت دیتی ہے اور اسے مضبوط کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے روزے میں زیادہ کام کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق رات کو جاگنے کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ وقت ذکر اور دعا کا ہوتا ہے جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے اور دعا استغفار کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے، کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر افطاری کے وقت عجیب مہذکہ خیز صورت نظر آتی ہے۔ ہماری مجلسی زندگی کا خلاصہ ہے جو لا ماشاءاللہ افراتفری، بے تہذیبی اور ذہنی دباؤ کا آئینہ دار ہے۔ ادھر مغرب کی ندا ہوئی، اس کے ساتھ ہی ایک ہنگامہ شروع ہو گیا، افطاری کے لیے باغم دوڑ مچ گئی۔
جلدی سے کانے کی طرف کوئی لپک رہا ہے، کلی کر کے مسجد کی طرف بھاگ رہے۔ مؤذن کے اذان سے فارغ ہونے کے بعد فوراً مغرب کی نماز کھڑی ہو گئی۔ اس افراتفری میں افطاری کرنے والوں میں سے کسی کو دوسری اور کسی کو آخری رکعت میں جماعت ملتی ہے۔ ہم اپنی لا علمی کی بنا پر نماز مغرب میں غیر ضروری عجالت کو روا گردانتے ہیں، حالانکہ نماز کا وقت اتنا تنگ بھی نہیں جتنا ہم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ افطاری میں جلدی کرنا، سحری کرنے میں تاخیر اور افطاری کرنے میں جلدی کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھر کا معمول رہا۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت پورے کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے پیارے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کریں۔ قیام لیل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مبارک معمول رہا۔ رمضان کے راتوں میں تواتر و کثرت کے ساتھ قیام، نماز، تراویح، تسبیح و تحلیل اور ذکر الہی میں محبت سے عبادت رہے۔ نماز کی اجتماعی صورت جو ہمیں تراویح میں دکھائی دیتی ہے اسی معمول کا حصہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے باب میں ارشاد فرمایا، جس نے ایمان و استخاف کی نیت سے رمضان کے روزے رکھ کے رات کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ باطن مادر سے پیدا ہوتے ہوئے بے گناہ تھے۔ اس ارشاد گرامی کے روح سے روزے کے آداب کی بجا آوری اور اس میں عبادت ذکر الہی کے لیے قرر رہنے سے انسان گناہ بارگاہ ایزادی کی طرف سے عفو و کرم سے اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں گویا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔